السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسا خوفناک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اور جب کسی گھر میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے ناراض ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ آج میں آپ کو سب سے پہلی اور سب سے بڑی ہولناک نشانی بتانے والا ہوں، جو اگر کسی گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو ایک ایک سیکنڈ بہت غور سے دیکھنا ہے اور کہیں سے بھی اس اسکرپٹ کو مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ خوفناک اور ہولناک نشانیاں اب تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن اس آخری نشانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک کے تمام واقعات اور احادیث کو دل کے کانوں سے سننا ہوگا، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کا گھر بھی اس خاموش عذاب کے لپیٹ میں تو نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے یا کسی گھرانے سے خوش ہوتا ہے تو وہاں رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کا سایہ ہٹا لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا سایہ ہٹتا ہے تو پھر وہ عبرت ناک نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کا ذکر تھمبنیل پر آ گیا ہے۔ وہ سب سے پہلی نشانی کیا ہے اور وہ 5 علامت کون سی ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اسلام میں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کے اصول بہت واضح ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر یا کوئی معاشرہ اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ خوفناک نشانیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کا انجام انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ اب ہر لمحہ آپ کے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا ہوگا کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں ہم آپ کو خوشخط خالد کے چینل کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں، جو اپنے خوبصورت اور دلکش خطاطی کے انداز کے ساتھ آپ تک ہمیشہ بہترین ذہنی، اخلاقی اور اصلاحی باتیں پہنچانے کی مخلصانہ کوشش کرتا ہے، تاکہ الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی ایمانی روشنی سے منور ہو سکیں۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف کہ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں بھی نوٹوں کی گڈیاں دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص کے پاس بھی ہے بے تحاشا پیسہ تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل تھا۔ وہ غریبوں کا حق مارتا تھا اور اپنے گھر میں ہر وقت نافرمانی کے کام کرتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے عالی شان محل میں سو رہا تھا کہ اچانک اس کے دل پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا کہ مجھے چین نہیں آ رہا ہے، میرے لیے بہترین کھانا لاؤ، بہترین مشروب لاؤ۔ لیکن جوں وہ دنیاوی چیزوں سے سکون تلاش کرتا، اس کی بے چینی مزید بڑھتی چلی جاتی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس کا سارا مال ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر بن گیا اور وہ شخص سڑک پر آ گیا۔ یہ تھی اس کے گھر پر اللہ کی ناراضگی کی وہ شروعات جو اسے گمنامی اور ذلت کے اندھیروں میں لے گئی۔
اس لیے میرے بھائیوں دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ وہ سب سے پہلی نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ثابت کرتی ہے، اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب میں اسے تفصیلی طور پر بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کے اعمال پر کیا اثر پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا یقیناً اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ اس سے بڑی ہولناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت میں اتنا گناہ کرتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے مال بھی دیا ہے، صحت بھی دی اور اولاد بھی دی ہے۔ ان بزرگ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اے نوجوان، تم بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سب سے بڑی چیز چھین لی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، کیا تمہیں راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کی توفیق ملتی ہے؟ کیا تمہاری زبان پر اللہ کا نام آتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، یہی تو اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں اپنے حضور کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں سمجھا، اور تمہاری زبان سے اپنا نام لینا بھی پسند نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری مال و دولت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، بلکہ کبھی کبھی یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہلت ہوتی ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم تاریخی واقعہ سنیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ قوم ایسی گزری ہیں جس پر اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ اس کے تمام باغات اور کھیتیاں دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہو گئیں۔ وہ لوگ ظاہری طور پر بہت خوشحال تھے اور اپنے مکانات کو سجانے میں مگن تھے، لیکن انہوں نے غریبوں کو اور مسکینوں کو اپنے دروازے سے دھتکارنا شروع کیا۔ جب ان کے دلوں سے ہمدردی ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وہ نعمتیں واپس لے لیں جو انہیں دی گئی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے اور انہوں نے کوئی انشاءاللہ نہ کہا، تو تمہارے رب کی طرف سے ایک پھرنے والی آفت اس باغ پر پھر گئی۔ جب کہ وہ سو رہے تھے، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی گھر میں تکبر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں کی تضحیک ہونے لگتی ہے تو وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دنیاوی ساز و سامان سے تو بھر لیتے ہیں، لیکن ان میں وہ برکت اور سکون موجود نہیں ہوتا جن کی تلاش میں انسان تڑپتا ہے۔ ہم مہنگے ترین بستروں پر سوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ ہم بہترین کھانے کھاتے ہیں لیکن وہ جسم کو طاقت دینے کی بجائے بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی بات ضرور ہو رہی ہے جو ہمارے خالق اور مالک کو ناراض کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری کمائی حلال ہے یا کیا ہمارے گھر میں پردے کا نظام موجود ہے، کیا ہمارے گھر کے مرد باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور کیا ہماری عورتیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے
تب تک ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے گھروں کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں۔ اب آپ کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوں گی کہ آخر تھمبنیل پر موجود وہ فقرہ کہ جب کسی گھر میں یہ 5 نشانیاں دیکھوں تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے ناراض ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، اب وہ گھڑی آ چکی ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے وہ سب سے پہلی اور سب سے خوفناک نشانی بیان کروں، جس کا ذکر بزرگوں کے اقوال اور احادیث کے مفہوم سے بھی ملتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر سے شدید ناراض ہوتا ہے تو اس گھر کے سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس گھر سے نماز کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس گھر کے افراد کے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے، لیکن ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ ان کے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے اور گپ شپ کرنے کے لیے گھنٹوں وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 5 منٹ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اس گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی اور خاموش ناراضگی کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے در سے دھتکار دیا ہے اور ان سے سجدے کی لذت چھین لی ہے۔ جس گھر میں فجر کی اذان ہو جائے اور سب سو رہے ہوں، جہاں قرآن پاک پر مٹی جم جائے لیکن اسے کھولنے والا کوئی نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ اس گھر پر اللہ کا غضب سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اور یہی وہ پہلی نشانی ہے، جس کے بعد باقی 4 نشانیاں، یعنی رزق سے برکت کا اڑ جانا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہنا، اولاد کا نافرمان ہونا اور دل کا ہر وقت پریشان رہنا خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ علامات موجود ہیں تو خدا را آج ہی سچے دل سے توبہ کریں، اپنے رب کے حضور رو رو کر معافی مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا انجام دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب اور ناراضگی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں کو رحمت کا گہوارہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔